بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ جمعہ کا دن کچھ نہ کچھ اکٹھے ہو کر سیکھنے کا دن، اور آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لے آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، اور یہ سیکھنا بہت لازم ہے، بہت لازم ہے۔ کیونکہ میں نے آگے بتایا کہ میں اگر آپ کا آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں کچھ دیا جائے، بنسبت اس کے کہ آپ کو کہانیاں سنائی جائیں، آپ کے اندر پوٹینشل پیدا کیا جائے، آپ کے اندر جان پیدا کی جائے تاکہ آپ چلنے والے بن جائیں۔ اور یہ پوٹینشل پیدا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ چلنا آپ نہیں ہے، میں اپنی راہ چلوں گا، آپ نے اپنی راہ چلنا ہے، اپنے قانون اصول جو آپ نے بنائے ہوتے ہیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ اس لیے جمعے کا دن کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا دن، اور جب یہ ماہ سفر آتا ہے تو سفر کے مہینے میں علائے بلائیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پہلے سے بہت مشہور تھا کہ جی جناب اس سفر کے مہینے میں علائے بلائیں آ جاتی ہیں۔ جب تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ علائے بلائیں کوئی نہیں آتی، علائے بلائیں کوئی نہیں آتی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ایام جاہلیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے یہ مشہور و معروف تھا کہ سفر کے مہینے میں علائیں بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، یہ مشہور تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایام جاہلیت میں یہ مشہور تھا، اب بھی مشہور ہے۔ اب آپ جس دور میں رہتے ہیں وہ ایام جاہلیت والا ہے یا علم والا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایام جاہلیت میں کہتے تھے کہ ماہ سفر میں بلائیں آتی ہیں، کب؟ حضور کے دور سے پہلے کہتے تھے کہ علائیں بلائیں آتی ہیں، اب بھی کہتے ہیں علائیں بلائیں آتی ہیں۔ اب یہ جو کہنے والے کس سے فیض لے رہے ہیں؟ ابو جہل سے، کیونکہ انہوں نے وہی ایام جاہلیت شیطانی معاملات کہ بھئی علائیں بلائیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور بندہ یقین میں ڈر جاتا ہے، ڈرا کے ہمیں پاگل کر دیا ہوا ہے۔ ڈرنا اللہ کی ذات سے، خوف خدا رکھنا چاہیے۔ ہمیں ڈرا کے یہاں تک لے آئے ہیں کہ علائیں بلائیں پریشانیاں بہت آتی ہیں ماہ سفر میں۔ اللہ کے سمجھانے کے لیے موٹا ہی ہوتا ہے نا، میں آگے کہتا ہے کہانیاں سناؤں گا تو بہت سی کہانیاں ہو جائیں گی۔ کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہے، کسی کے اندر پوٹینشل پیدا کرنا ہے تاکہ اس کا نقطہ کلیئر ہو جائے ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی کے لیے نقطہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے بعد اس نے نام نہیں لینا، اگر وہ دوبارہ نام لے تو اس کا مطلب ہے اسے سمجھ نہیں آئی میری بات کی، کہ یار میں نے سمجھایا گیا تھا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ علائیں بلائیں آتی ہیں، تو یہ میں نے کیا بتایا ہے کہ ایام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے جو عرب والے تھے ان کے ہاں تھا، یہ تھا کہ ماہ سفر میں علائیں بلائیں آتی ہیں، اور اب بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یار ہماری بات ہے، ہماری کمزوری ہے، ہم نے بیان نہیں کیا، یار ہمارے علماء نے بیان نہیں کیا، ہم نے بیان نہیں کیا۔ میں اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں کہ ہم نے بیان نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ علائیں بلائیں آتی ہیں۔ جیسے ماہ سفر کے آخری بدھ جو آتا ہے، آخری بدھ مشہور تھا کہ حضور نے سیر کی تھی، اور ہمارے بچپن میں ہماری مائیں سیر کیا کرتی تھی، باغوں میں جاتی تھی۔ بھئی آج جو ہے نا صبح فجر سے بعد اٹھ کے نا تو سیر کرنے جانا ہے، کیونکہ حضور جو تھے وہ سیر کرنے گئے تھے، آپ کو شفا ہو گئی تھی۔ ماہ سفر میں آخری بدھ آپ نے سیر کی تھی، اس لیے آپ کو شفا ہو گئی تھی۔ اس لیے ہم جا کے نا وہ گراؤنڈ میں کوئی منٹوں پر چلا جاتا ہے، کوئی یہ گول باغ آ جاتا کہ بھئی ہم نے سیر کرنی ہے کیونکہ حضور کو شفا ہوئی۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ سفر کا مہینہ۔ سفر کا آخری بدھ لگائیں، سفر کا آخری بدھ، آخر پر جو آئے گا نا آخری بدھ، وہ کہا گیا کہ حضور کو شفا ہو گئی، اور ربیع الاول 12 ربیع الاول آپ کی وفات ہو گئی۔ شفا کیسی ہوئی ہے؟ عقل کے اندھے سوچتے بھی نہیں ہیں، نہیں بات سمجھ میں آئی؟ یار آخری بدھ کو شفا ہو گئی، آپ سیر کرنے کو لیے گئے، آپ کو شفا ہو گئی، اور اگلے ماہ میں 12 کو آپ کا وصال ہو جاتا ہے، کیسی بات ہے؟
کیسی شفا ہوئی ہے کہ 12 یا 12 لگا لینا، ٹھیک ہے نا، کہ 20 دن کے بعد آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں شفا ہو گئی۔ کوئی کیلکولیشن بھی تو کر لیا کرے نا یار، کہ اگر آخری بدھ کو، ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ کو شفا ہوئی ہی سیر کرنے پر، تو پھر 12 ربیع الاول کو وصال ہو گیا، شفا کیا ہوئی؟ کبھی کیلکولیشن بھی کر لیا کرے نا۔ یا اب میں نے آپ کو کیلکولیشن سکھائی، جب بھی آپ سے کوئی بات کرے گا تو آپ نے کہنا اچھا اگر ماہ سفر میں آخری بدھ میں سرکار کو شفا ہو گئی تو 12 ربیع الاول کو وصال کیسے ہو گیا؟ شفا کا مطلب یہ تھا، لیکن اللہ کرے، اللہ کرے ہر ایک دا جی سلامت رہے۔ جی سمجھتے ہیں نا گھر والا، اور کوئی یار کسی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، میں آپ کو سچ بتاؤں، کسی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا، اولاد ہو، بیٹی ہو، بیٹا ہو، بیوی ہو، ماں ہو، کسی کے بغیر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، پھر بھی ہمیں معلوم ہے کہ مرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مرنا نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ ہم ایسے اچانک چلتے یوں کر کے بندہ اگلا سلپ ہو جاتا ہے، ہماری زندگی کا ایک بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہر کوئی ضروری ہوتا ہے، ہر کوئی ضروری ہوتا ہے، اور ہر کوئی ضروری کے اوپر اللہ ضروری ہے، اللہ کریم ضروری ہے، کیونکہ سارے رشتوں کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے لیکن اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اور کچھ لوگوں کا جو موڈ ہوتا ہے ان کا خیال ہوتا ہے ہر ایک کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے مگر پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ پیسہ سب سے اوپر رکھا ہوتا ہے کہ ہر ایک کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے لیکن پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے سب سے ٹاپ پر رکھا ہوتا ہے کہ پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اب پیسوں کے بغیر گزارا نہیں ہوتا یا ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، آپ فیصلہ خود کر لیں۔ جس طرف آپ کا بیٹے موڈ سوئنگ کر گیا نا، جس طرف آپ کا موڈ آ گیا، بس کہانی ادھر ہی چلی جاتی۔ آپ کو کوئی ایسے کر کے ٹھبی دے تو ادھر نکل جاتے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری زندگی کا موٹو کیا ہے۔ ہم ساری زندگی کا موٹو یہی سمجھ لیتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے اور پھر مکان بنانا ہے، پھر شادی کرنی ہے، پھر بچے پیدا کرنے ہیں، پھر ان کی پڑھائی کا انتظام کرنا ہے، پھر ان کی شادیاں کرنی ہیں، پھر ان کے بچے ہوں گے۔ کہانی تو کوئی ہوگی، سب کا یہی موٹو ہے کہ بھئی یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ اور اگر پیسہ ہاتھ میں نہ آیا تو گزارا ہی ہوتا رہا ساری زندگی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پہلے ٹاپ پہ رکھ لیں اللہ، ٹاپ پہ رکھ لیں اللہ از دا ٹاپ موسٹ پرائرٹی۔ بس ترجیح اول میں اللہ آتا ہے، باقی کوئی نام نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی کوئی مشکل پڑ جائے تو ساتھ ہی آواز آئے ایک ہی ہے، اللہ، تو بندہ راستہ طے کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے اللہ، ہر معاملے کا علاج ہے اللہ، ہر مسئلے کا حل ہے اللہ، کیونکہ اسی نے ہی ہمیں راستہ دکھانا ہے۔ راستہ تو بڑا، یہ دنیا تو پل صراط ہے نا، میں اس دنیا کو پل صراط کہتا ہوں۔ لوگ وہ کہتے ہیں نا ڈرتے ہیں پل صراط سے، وہ جو ایسے کر کے بریک تلوار کے دار والا جو کہا جاتا ہے نا حدیث پاک کے مطابق، تو اس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ میں اس سے نہیں ڈرتا، میں اس دنیا سے ڈرتا ہوں، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد پورے کرنے سے ڈرتا ہوں۔ اگر یہ پل صراط پار کر گئے نا، وہ تو حلوہ ہے، وہ ایک لمحے میں جست میں ادھر سے ادھر نکل جانا ہے، وہ حلوہ ہے۔ یہ پار کرنا مشکل ہوا ہے، یہ دنیا کا پل صراط پار کرنا مشکل ہے، وہ پار کرنا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ مشکل ہوا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ماہ سفر میں کوئی بلائیں علائیں پرائیں پریشانیاں نہیں آتی۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی؟ ماہ سفر میں کوئی علائیں بلائیں پریشانیاں نہیں آتی۔ کسی جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ جو مجھے ماہ سفر کی مہینے کی گزرنے کی بشارت دے تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور کا فرمان علی شان، ایسا کوئی فرمان نہیں ہے، ایسا کوئی فرمان نہیں ہے۔ اگر کسی صوفی کی کتاب میں لکھا ہو، چاہے وہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہو، چاہے کیا کہتے ہیں مثنوی ہو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کتاب میں بھی لکھا ہو غلط ہوگی،
کیونکہ جو صوفیوں کی کتاب ہے ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، ہمارے لیے مشعل راہ قرآن و سنت ہے۔ صوفی کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ صوفی ہی نہیں ہے۔ صوفی کی کوئی بات، پیر کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو، وہ بات کو ہم چھوڑ دیں گے کہ اس نے غلطی کیا، یہ گنہگار ہے۔ یہ نہیں کہیں گا یار یہ کوئی مطلب بنتا ہے، ارے بابا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر پیر صاحب یہ کہتے ہو ہماری نماز تو مکے مدینے ہوتی ہے، تو یہ جتی نہیں لالو گے؟ اور پیر صاحب اور کون سی نماز مکے مدینے ہوتی ہے؟ یا پھر وہ دوسرا فارمولہ کہ پیر صاحب کھانا بھی پھر مکے مدینے جا کر کھائیں، یہاں کیوں کھاتے ہیں؟ وہاں ہی جا کر کھائیں نا، نماز وہاں پڑھتے تو کھانا بھی وہاں پر کھا لیا کرے، پیر صاحب کو بھیج دیں وہاں پر، کھانا بھی نہ پوچھے۔ ڈر پھوک لوگ ہیں نا، پیروں سے ڈرنے والے لوگ، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ پیر نے بد دعا دے دی نا، اور نشئی ہے نا، نشئی قبر پر بیٹھا ہوا، اگر وہ کہہ دے گا نا تینوں میں بد دعا دے دا، ڈر جائیں گے۔ اور جس کی دعا نہیں لگتی اس کی بد دعا سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ کیسا وہی لوگ، دو لوگ ہیں نا، بلی اگو لنگ گئی ڈر گئے، ساڈے پورے محلے چ نہ پھیرا جے بھاجی، یقین منو ساڈے پورے محلے ساڈے گھراں دے وچ نہ پھیرا جے، کوئی آندی جے روح، کوئی بلا دا پھیرا جے، لو جی ڈرے رہو، دیوے بال کے رکھو، اگربتیاں بال کے رکھو، ہندوؤں نال دا کم، دیے جلائے رکھو، اگربتیاں جلائے رکھو، وہی کام ہے۔ نہیں چھوڑا وہی آگ قبر میں رکھ دی، قبر کے اوپر اگربتیاں لگا دی، اور مردے نے سننی ہے خوشبو پہنچانی جے۔ حضور کا ارشاد گرامی تھا کہ آگ والی کوئی چیز مردے کا پاس نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت یہ کہتی تھی اگر تو نے پکی اینٹ لگا دی ہے قبر میں، پکی اینٹ آگ سے بنی ہوتی ہے نا بیٹے، پکی اینٹ لگا دی ہے تو اس کے اوپر بھی مٹی لگا، کوشش کر کہ مٹی لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکی اینٹ نہیں ہونی چاہیے، آگ والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہ یار جلدی بڑی ہے مردہ دفنان اچ، اسی کہہ بھی نہیں سکتے یار اتنے جی مٹی کا لیوا کرنا جا ذرا اتنے بھی کر دو پلستر، جہاں تو لائیے نا اٹ وہ یار مٹی کا لیپ بھی کر دے۔ یہ میں ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے میں بھی کر لاں تو تسی بھی کر لو۔ وقت جب وقت اتنے پیا ہوتا ہے سب کچھ بندہ بھولیا ہوتا ہے، جان دیو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی جانے نہیں دینا، تھوڑا سا ٹائم لگانا پڑتا نا، تھوڑا سا ٹائم لگانے سے نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے، تھوڑا سا ٹائم لگانے سے خلوص کی دولت سے بھی بندہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کہا کیا گیا، میں نے کیا قانون بتایا، اصول کیا بتایا؟ آگ والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے میں نے کہا کہ جب وہ ہم پکی اینٹ لگاتے ہیں وہ کس سے بنی ہوتی ہے؟ آگ سے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اس کے اوپر بھی، اور یہ پکی اینٹ ہم اس لیے بیٹے لگاتے ہیں، لگانے جرم تھا لیکن ہماری زمین طاقت چھوڑ گئی، بار بار ایک چیز کو مارے جائیں گے نا، ایک دفعہ آپ کا آپریشن ہو جائے گا، اسی جگہ پر دوبارہ آپریشن کرے وہ پیٹ کمزور ہو جائے گا، وہاں پر کیا ہوگا، پیٹ کمزور ہے، وہ چیز آپ کی اب کمزور ہوگی، ایک جگہ سے بار بار کھدائی کرنے سے کیا ہوگا، وہ جگہ کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کیا کرتے ہیں، پکی اینٹیں لگا دیتی ہیں قبر بہ نہ جائے، وہ پکی اینٹیں اس لیے لگاتے ہیں۔ لیکن حضور کا فرمان جب ہمارے سامنے آ گیا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ فارمولہ استعمال کرنا ہے کہ جب قبر بنائی گئی پکی اینٹوں کی تو ہم نے اس کے اوپر مٹی کا لیپ کر دینا، اوپر جو ڈالنی ہے نا مٹی، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اندر قبر میں بھی لیپ کر دیں۔ یار تھوڑا سا تو کریں، میرے نبی نے فرمایا کہ پکی چیز قبر پر کہ مردے کے ساتھ جو ہے وہ آگ والی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر یار دوست باز نہیں آئے، انہوں نے اتنے اگربتیاں لاتی، اور جب منع کیا یار اگربتیاں اوپر نہ لگاؤ، کہتے سائڈ پہ لا دینے ہیں، لو جی سائڈ پہ لگ گئی ہیں، منہ سنتے نے کچھ پھر باز نہیں آتے۔ یار جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، کس نے دماغ میں ڈالا یہ کام کرنا، کس نے کہا؟ یار وہی میں کہہ رہا ہندو دیے جلائے رکھو تاڑے گھر پھیرے جے، جو اللہ ہمارا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے وہ دے پھیرے کتنے پونے جے پاجی، تو خدا دا خوف کھاؤ یار۔ لیکن آپ نے پھیرے ڈالنے ہیں کیونکہ نہیں نا، مزہ نہیں نا،
کہانی چ رنگ نہیں بھریا جاتا یار جنی دیر تک تم ڈرایا نہ جائے. اگر تم سکھی کر دیتا جائے تو فائدہ کی ہویا؟ اگر میں آپ کو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی منزل پر کھڑا کر دوں تو آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ غم ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں. منزل کیا ہے؟ غم ہی کوئی نہیں، پریشانی کوئی نہیں. اب آپ تو پریشان رہنا چاہتے ہیں، آپ تو پریشان رہنا چاہتے ہیں، آپ تو بیماری بتانا چاہتے ہیں. اگلا حوصلہ دے میں بیمار ہوں بڑا یار، بڑی تنگ دستی چاہ، بڑی پریشانی بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تسلی دے. میں ایک مثال دیتا ہوں. مسجد بن رہی ہے، چندہ دے جاؤ. مدرسہ بن رہا ہے، چندہ دے جاؤ. اگر وہ چندہ نہیں مانگے گا تو آپ چندہ دیں گے؟ وہ بیماری دستے رہنا ہے، ادھر گھما کے لے آندا نا، دستے رہنا ہے مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، چندہ دے جاؤ. اگر وہ بند کر دے گا تو آپ چندہ دیں گے؟ نہیں. آپ بھی اپنی تسلیوں کے لیے مانگتے رہتے ہیں، یار بڑی پریشانی ہے، بڑی بیماری. کبھی نہیں. ایک بندہ دوست تھا میرا، بڑا عقل مند دوست تھا، تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا اکانومک پرابلم بہت ہے یار، معاشی مسئلہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، بہت گمبھیر مسئلہ، بڑی بڑی پریشانی ہے، روٹی کا بہت مسئلہ ہے. میں دیکھی جانا دن ب دن ترقی ہوئی جاتی پئی، دن ب دن ترقی ہوئی جاتی پئی ہے، پیسہ کمائی جاتا پیا. آخر میں ایک دن انہوں پوچھ ہی لیتا، میں کہ بھاجی کہڑا مسئلہ ہے؟ بڑا ہی ہسیا، کہنا مسئلہ کوئی نہیں، اگر یہ کہہ دینا الحمدللہ الحمدللہ تو لوگ پیسہ منگنا آ جاندے نے یار، ایسے دینا نہیں نہ ہوگا، ایسے بار روندے رہو، بہت پریشانی ہے، بہت پریشانی. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ حال کی دسے بہت پریشانی ہے. اور جو ہوتے نا دفتر کے کلرک لوگ جن کے پاس آپ کام پر جائیں، کہتے ہیں بہت کام ہے، ویلے بیٹھے ان کے بہت ہی کام ہے، بہت ہی کام. اگر وہ کہتے ہیں ویلے ہیں تو کام اور پا دیں گے نا، کہتے ہیں بہت کام ہے یار، بڑے کام ہے، بڑے ہی کام، بہت پریشانی. ہمارا کام ہی یہی، یہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ رونا روتے رہتے ہیں، بہت پریشانی ہے. الحمدللہ کا کلمہ منہ پر آتا ہی نہیں ہے. اگر مجھ سے کوئی کہے میں کہتا ہوں الحمدللہ، اگر کوئی منگے میں کہا یار کلمہ تیرے واسطے تو تھوڑی پڑھیا کہ تینوں دینا کچھ، تین دین واسطے نہیں پڑھیا، بلکہ کس واسطے پڑھیا؟ اللہ کا شکر ادا کرنے واسطے. تو نال ہی منگتا بن گیا، تو کیوں نہیں کہتا الحمدللہ؟ تین سخان واسطے تو الحمدللہ کیا ہے. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر ایک نو دینا کدوں ہوتا ہے؟ ساری جیب جو پیسہ کٹوانا تو بڑا بڑا مسئلہ ہے نا، کہ کوئی پیسہ کٹوا کے نکل جائے. اسی نہیں کٹتے ہوتے، ہم بڑے دھیان سے پیسے نکالتے ہیں، سوچ سمجھ کے پیسے نکالتے ہیں کہ لگانا کہاں پر. کیونکہ کہنے ہیں کمانا ایک ہنر ہے، لگانا 70 ہنر ہے. کہ کہاں پر لگایا تھا؟ کیونکہ پوچھا جائے گا پیسہ کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں لگایا، یہ پوچھا جائے گا. اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہاں پر لگایا. آپ کہیں گے میرے پاس لگانے کے لیے تھا ہی نہیں. اور ماں پیو سے لاندے کہ لاندے، بہن بھراواں سے لاندے کہ لاندے، دنیا داری واسطے کہ دین واسطے؟ بہن بھائی صحیح، کوئی میں اصول یہ دیکھا ہے، اگر آپ دیندار ہیں نا، جب آپ لگائیں گے نا تو بہن بھائیوں کے اندر دین پیدا ہوگا. میں نے یہ اصول دیکھا ہے، اگر آپ کے لگانے سے اگلے کے اندر دین پیدا ہو رہا ہے تو آپ دین کے لیے لگا رہے ہیں. اگر آپ کے لگانے سے دین پیدا نہیں نہ ہو رہا تو آپ دنیا داری کے لیے لگا رہے ہیں. اصول یاد رکھیں، آپ کا پیسہ جہاں پر لگ رہا ہے اگر وہاں دین پیدا ہو رہا ہے، اگلے کا دل کرتا ہے دین پر چلنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیسہ کام کر رہا ہے. اگر آپ کا پیسہ دین کے لیے نہیں لگ رہا تو وہ گھر ہو یا باہر ہو، آپ دنیا داری کر رہے ہیں، دین داری نہیں کر رہے. اصول سمجھ آ گیا کہ پیسہ کمانا ایک ہنر، لگانا 70 ہنر ہے. لگانا کہاں پر ہے؟ کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کما کے لوگ جو ہیں امیر ہو جاتے ہیں، بینک بیلنس بنا لیتے ہیں. لیکن لگانا کہاں پر ہے؟ کمال یہ لگانا کہاں پر ہے؟ کمال یہ. میرا اپنا یہ سمجھ آتی ہے کہ جب ہم نے مر جانا ہے نا، بڑے ہی پچھتانا ہے کہ ہم نے اچھی جگہ نہیں لگایا. لیکن بیٹے میرا ایک لفظ بھی 1 روپیہ کے برابر ہوگا نا. 1 روپیہ ویسے کہہ رہا ہوں، میرا ایک لفظ 1 روپے کے برابر ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دے کے آ رہا ہوں. ان لفظوں کی مجھے خوراک ملے گی، اس کی مجھے تنخواہ ملے گی، اس کی مجھے قیمت ملے گی کہ تو نے بولا تھا ہمارے لیے. میں آپ کے دل میں کون سی منزل پیدا کر رہا ہوں؟ لا خوف علیہم. کیوں پیدا کر رہا ہوں؟ کہ یار مقصد ہی یہی ہے. یہ جو میری اولادیں آتی ہیں میرے پاس آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ سیکھنے کے لیے. اگر سیکھنے کے لیے آ رہی ہیں تو میں نے اپنی طرف توجہ ضرور دلانی ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں پیر ہوں، دعا کروں گا یہ ہو جائے گا. میں پاگل ہوں؟ جو کرنے والا اللہ ہے وہی سب سے بڑا مالک ہے آپ کا بیٹے.
اس کو رکھیں اپنے پاس ہمیشہ سدا، اسی کو پکارتے رہیں. تو ماہ سفر میں کوئی علائے بلائیں پریشانیاں نہیں آتی. ایام جاہلیت میں کہتے تھے علائے بلائیں پریشانیاں آتی ہیں. اب بھی وہی دور ہے. اس میں ایک اور نقطہ لگاتا چلا جاتا. جیسے محرم میں رولا پایا، اتنی بڑی شہادت ہوئی امام حسین کی، دل روتا ہے ماتم کرنے کو. میں نے آگے بتایا تھا بیر مونا پر بھی وہ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، سرکار نے تو ماتم نہیں کیتا. ٹھیک ہے، یہ ماتم ڈالا کس نے؟ رونا ڈالا کس نے؟ آپ کی شادیاں بند کس نے کروائیں؟ آپ کی بیویاں اپنے میکے کیوں چلی جاتی ہیں؟ کس نے یہ کام شروع کروائے؟ اہل تشیع نے. رولا پروپوگنڈا اتنا کر دیا کہ آپ کی بیویاں گھر واپس چلی جاتی ہیں. اور محرم ختم ہو جائے، ذی الحج ختم ہو جائے تو قربانی کا گوشت نہیں کھاتے، سنبھال کر نہیں رکھتے. کیوں؟ آگے ماہ محرم آ رہا ہے. یہ کس نے بات ڈالی؟ حضور نے تو ارشاد فرمایا تھا پہلے کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد فرمایا 10 ذی الحج سے اگلے 10 ذی الحج تک کھا سکتے. 1 سال تک آپ اپنا گوشت رکھ سکتے ہیں. بھائی کس کا فرمان ہے؟ مسند احمد میں فرمان علی شان ہے کہ 1 سال تک آپ گوشت رکھ سکتے ہیں. اب آگے محرم آیا کہ نہ آیا؟ پڑ گیا محرم. اگر محرم آ گیا تو آپ گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ کھا سکتے ہیں. یہ جو نہیں کھاتے وہ کون سی شریعت پر ہوئے؟ پروپوگنڈا. اور جو پروپوگنڈا سکھا رہا ہے، ڈال رہا ہے، کون ہے؟ شیطان، جو آپ کے دماغ میں ڈال دیتا ہے نہیں کھانا. دلیل کوئی نہیں بیٹے آپ کے پاس. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. حدیث پڑھی ہے کہ پروپوگنڈا؟ تو میں حدیث کا ہی پروپوگنڈا کروں گا نا کہ بھائی شریعت میں ہے 1 سال تک گوشت کھا سکتے ہیں. اب اگر کوئی گھر میں گوشت بچا کر رکھتا ہے اور آپ اس کے گھر جائیں اور دیکھیں کہ گوشت پڑا ہو، تو کمینے کھاتے نہیں، رکھ دو. بھائی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ نبی کی حدیث پر ہے. آپ کمینے کیوں ہیں؟ رکھیا انہیں تو رکھیا رہن دو، 5 سال کا ہے 2 سال کا ہے، تنہوں کوئی تکلیف ہے؟ آپ کا یہ جملہ بے وقت ہے اور وقت ضائع کرنے کے لیے. میری کوشش ہوتی ہے مجھے اگر کوئی بات بتائی جائے تو میں پھیلاؤں نا. آج کل میری کوشش کیا ہے، بات بتائے میں پھیلاؤں نا، بس وہیں پر رکھوں، بس آگے نہیں لے کر جانا. کوئی مجھے بات پتہ چلی ہے نا، میں کہوں گا بھئی اللہ کی مرضی تھی، اتنی ٹھیک ہے، میں اس پر نہیں کروں گا. نہیں سمجھ آئی لگا؟ ٹھیک ہے نا. بس مثال ہے. میں نے آگے بتایا نا، مجھے ایک دوست نے بتایا کہ اس کے بھائی نے نا ایک عورت سے شادی کر لی جو آگے نانی تھی. آفس سے جاتا تھا، اس کا آفیسر نے کہنا یہ اس عورت کو پیسے دے. وہ 40 سال کی تھی، یہ بھی چھوٹا تھا. جا کے وہاں پر پیسے دینے کرنے، جب پیسے دینے کرنے تو بس وہ تعلق ہو گیا، کوئی فزیکلی تعلق ہو گیا اس عورت کے ساتھ. پھر معاملہ بڑھتا چلا. وہ نانی تھی، حقیقتاً نانی تھی، بچوں کی شادی ہو چکی، نانی تھی. اور پھر وہ پیسہ جو تھا وہ دینے جاتا تھا، وہ فزیکل ریلیشن پیدا ہو گیا. تھانے چلے گئے ایک دفعہ، اس عورت کے پکڑ کے لے گئے، پاریا نے سن علیحدہ کمرے رکھا سی، وہ فزیکل ریلیشن ہونے کہاں ہے. اب اس کے سارے کزن مل کر جو تھے نا وہ پیسے عورت کو دینے شروع کر دیے. وہ نکاح بھی ہو گیا، تھانے میں نکاح ہو گیا جی، جو رجسٹرڈ نہیں ہوا. وہ عورت پہلے سے 2 دفعہ طلاق یافتہ ہے اور نکاح ہو گیا. میرے پاس جب آیا نا بات یہ آئی، میں کہ جناب نو کمنٹ، کوئی کمنٹ نہیں. انسان پھنس جاتا ہے، میرے کوئی کمنٹ نہیں. میں کوئی مزہ نہیں لیتا. اچھا پھر کنی دفعہ جاندہ سی ہوتے تھے فلانے کی ہوتا سی فلانے، میں وقت ضائع کرنا ہے. جب اس نے آج کل مجھ سے مسئلہ پوچھا، میں کہا جو شامل تھے اس کام میں سارے بیوقوف تھے، سارے بیوقوف تھے. میں کہا تم لوگ کہتے ہو کہ نکاح ہو گیا، تم لوگ کہتے ہو نکاح ہو گیا، فارم جمع کرائے ہیں؟ کہتے نہیں. میں کہا بیوقوف ہو، جب کوئی رنڈوا یا بیوہ یا طلاق یافتہ نکاح کرتی ہے تو ساتھ میں اسٹامپ پیپر جاتا ہے. کس بات کا؟ کیسے طلاق ہوئی ہے، اس کا طلاق نامہ لو، طلاق نامہ لو اور پھر جا کے جمع کراؤ. طلاق نامہ مانگو اس سے. میں کہا طلاق نامہ اس کے پاس ہوگا نہیں، نکاح کا رجسٹرڈ ہوگا، وہ تو عورت ہی غلط ہے. یہ میں آپ کو اس لیے سکھا رہا ہوں، کبھی بندہ پھنسا تو کسی کو مشورہ تو دے سکتا ہے کہ یار یہ ہوتی کیا، کہ کون سی یہ حرام زدگیاں ہوتی ہیں. بندہ بچہ بھی غلط ہے، جس نے فزیکل ریلیشن رکھے زانی ہے، وہ بھی زانی ہے، دونوں ہی زانی ہیں. جنہوں نے رکھا، معاف کرنے والا کون ہے؟ زانی کو رب معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ شرابی کو معاف کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم
ہر گناہ معاف کر سکتا ہے. اس لیے جب کوئی اللہ کریم ہر گناہ معاف کر سکتا ہے تو کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تجھے ایسا غلطی معاف نہیں کرے گا. ہم نہیں کہہ سکتے. غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں بیٹا, لیکن کیا ہے اس کا حل نکالیں, اس کا مزہ نہ لیں. ہم مزہ لینا شروع کر دیتے ہیں, گل لگے بتا کے پھر سراغ قصہ کی ہو ایسی. جانے دو, اس کی جان پر بنی ہے بابا, جانے دو, رہنے دو. لیکن ہم کیا مزے لینے شروع کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ وہیں پر ہی ختم کریں, بات کو آگے نہ بڑھائیں. نمبر 2, جب تک آپ کے گلے میں آئے نا تب تک آپ نے بولنا نہیں, رولا نہیں ڈالنا. اس لیے جب تک ہمارے پاس ہی نہیں آئی, کیس ہی ہمارے پاس نہیں آیا تو ہم رولا کیوں ڈال رہے ہیں؟ ڈالنا ہی نہیں چاہیے, حل نکالنا چاہیے. تو ماہ سفر میں کوئی علائیں بلائیں نہیں آتی. دوسرا میں نے کیا بتایا, اگر کوئی کہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو اس مہینے کا گزرنے کی مجھے بات کرے بتایا تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں, سب جھوٹ ہے. میرے نبی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی. ہم رمضان میں بھی کہتے ہیں رمضان مبارک, فلانا مبارک, فلانا مبارکہ 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 مبارکہ, پتہ نہیں کہا دیا مبارکہ نے, میں نہیں پتا. مبارک یقین مانے میرے نزدیک مبارک اس وقت ہوگی جب آپ قبر میں رکھے جائیں گے. قبر میں رکھے جائیں گے, منکر نکیر آئیں گے, سوال پوچھیں گے, آپ جواب دیں گے تو وہ مبارکباد دیں گے. سان تو پتہ ہی تو جواب دینا ہے, سان پتہ تو ہے جواب دینا. انہوں نے آپ کو مبارکباد دینی ہے. کس نے؟ منکر نکیروں نے. اور مبارک اس وقت ہوگی جیسے ہی آپ حشر والے دن اپنے ایسے مٹی جو ہے نا نکلے گی نا باہر, ایسے کر کے مٹی سدھی ہوئے گی, تنج کر کے ننگے سے کھڑے ہو جائیں گے اتنے آ کے. تو کہا جاتا ہے حضور علیہ السلام کو تو لباس پہنایا جائے گا نا, ان کو ہستیوں کو بڑے بڑوں کو نا لباس پہنایا جائے گا. ہاں ساڈے نال تو ننگے پڑے ہوں گے وہاں پر. اور پوچھا گیا حضور ننگے؟ کہا ہاں عورتیں مرد ننگے. سرکار ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ کہا اینی وہ پریشانی کا عالم ہوئے گا, انہیں نظریں انج لگیاں ہون گیا دیکھن گے نہیں, اتنے یہ مسئلہ ہی نہیں ہونا. ہم تو گندے لوگ ہیں نا, نال ہی پہلے سوچ لینے ہیں کہ اچھا پھر کی ہوئے گا ننگے. بابا پریشانی اتنی ہوگی کہ بیان سے باہر ہے. اور اس وقت ہی احادیث کے مطابق نامہ اعمال آپ کے دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. مبارک 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 تو اس وقت کی بنتی ہے نا یار. ابھی تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. فرض کریں آپ جمعہ پڑھ کے جائیں گے تو حضور کی حدیث پاک ہے کہ جو بندہ ایک جمعہ پڑھ لیتا ہے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بلکہ 2 دن زیادہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ مبارک بنتی کہ نہیں بنتی؟ بنتی ہے نا مبارک. کسی نے سوال کیا کہ یار یہ جو جمعہ ہوتا ہے, میں نے تقریر اردو کی نہیں سنی, پھر عربی کا خطبہ شروع ہو گیا, اذان ہو گئی, عربی کا خطبہ شروع ہو گیا, پھر نماز کھڑی ہو گئی, اور جب نماز کھڑی ہو گئی میں آخر پر آیا, سلام کرنے سے پہلے میں نے اللہ اکبر کیا, نیچے بیٹھا التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھنی شروع کر دی, اتنے میں اس نے سلام پھیر دیا. میرا جمعہ ہوا کہ نہ ہوا؟ کیوں بھائی جمعہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہے جس کو جمعے کی رکعت مل گئی جمعہ ہو گیا. آپ کہیں گے عربی کا خطبہ نہیں سنا, نہیں سنا, وہ تو جمعے کی شرط میں ہے نا. وہ کیا ہے؟ جمعے کی شرط میں ہے. تو جب جمعے کی شرط پوری ہو گئی, وہ آیا بعد میں, اس کا جمعہ ہو گیا. جمعے کی شرط علیحدہ ہے, جمعہ ہونا علیحدہ ہے. اس لیے اس نے جب رکعت پا لی آخر پر آ گیا تو اس کا جمعہ ہو گیا. اور بابا جی وہ جو کہتے ہیں کہ عربی کا جب خطبہ ہونے لگتا ہے تو رجسٹر بند ہو جاتے ہیں, بالکل رجسٹر بند ہو جاتے ہیں, نبی نے فرمایا. لیکن یہ کب کہا کہ جمعہ نہیں ہوگا؟ نقطہ کوئی سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جمعہ کب تک ہو جائے گا؟ اگر سلام امام نے نہیں پھیری, آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, آپ کا جمعہ ہو گیا. کیا سمجھ آ گئی کہ نہیں آ رہا؟ ابھی امام نے سلام نہیں پھیری, آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا, آپ کا جمعہ ہو گیا. آپ تو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا, کچھ سیکھنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر کوئی جمعہ پڑھنے آ جاتا ہے اور آخر پر آ جاتا ہے, جمعہ اس کا بھی ہو جائے گا. ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے اس کا جمعہ نہیں ہوا. یہ میں نے اس لیے نقطے کے بعد کوئی نہ پوچھتا رہتا نا تو مجھے یاد آتا ہے کہ یار ہم لوگوں کو کئیوں کو نہیں پتا ہوگا. جب پتہ نہیں ہوگا تو وہ اگلے کو غلط مسئلہ بتا دے گا کہ یار یہ ایسے ہوا تھا. تو اس لیے حضور علیہ السلام نے کوئی ایسی بشارت نہیں دی کہ میں جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور جو میں نے آخری بتایا کہ آخری بدھ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ سرکار نے سیر کی
اور اس کے بعد آپ کو شفا ہو گئی. میں بتاتا رہا ہوں ماہ سفر میں آخری بدھ جب آتا ہے تو 12 ربیع الاول کو تو آپ کا وصال ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں 20 دن کے اندر اندر آپ کا وصال ہو جاتا ہے. تو شفا کہاں پر ہوئی؟ شفا تو ہوئی نہیں ہے. اس لیے جو کہہ رہا ہے کہ شفا ہو گئی جھوٹ بول رہا ہے. کسی تاریخ کی کتاب میں بھی نہیں آتا بیٹا, کہیں بھی نہیں آتا. لیکن دیکھ لیں کیسی مشہور بات, ہنسی منان لگے سر آخری بدھ کم سدھ. وہی پاگل لوگ نا منگل کو نہیں جانا سنگل پڑ جاتے ہیں, بدھ کو جانا ہے آخری بدھ کم سدھ. پتہ نہیں کہاں لوگ چلے گئے. بھائی ہر دن اللہ کا ہے, کسی دن میں نحوست نہیں ہے, کسی وقت میں نحوست نہیں ہے, ہر وقت اللہ کا ہے. رات کو اگر آپ نے بوکر پھیری نہ گھر دے تو پریشانی آ جاتی. لو جی پریشان. الطہور نصف الایمان, طہارت نصف ایمان ہے. گند پیا ہے, کیلے کھادے ہون اور امب کھادے ہون اور سٹے ہون, صفائی نہیں جے کرنی, صفائی نہیں جے کرنی, راتی صفائی نہیں کری دی, چکنا نہیں جے. ہاں جی میں اب آپ کو حدیث سنانے لگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھا عشاء کے بعد باتیں کرنا, پسند نہیں تھا باتیں کرنا. آپ کے حکم, آپ کی حدیث کے مطابق عشاء کے بعد سو جانا چاہیے. حدیث سنا رہا ہوں, کون عمل کرتا ہے؟ حدیث موجود ہے. کیلے نہیں چکنے, صفائی نہیں کرنی, حدیث کوئی نہیں, حدیث کوئی نہیں. کتنا ڈر دیں, حدیث سنا رہا ہوں کہ عشاء کے بعد سونا چاہیے. عشاء پڑھو سو جاؤ, صبح فجر پڑھنی ہے. ہم عشاء نہیں پڑھتے, سوتے نہیں ہیں, فجر پڑھتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہے, کیونکہ جب پتر سواں گے اسی 12-1 بجے تو اٹھیا نہیں نہ جانا, تو اٹھیں گے تو پرابلم ہو جائے گی. تو ہماری کیا ہے, فجر سو. جب حدیث کی نہیں مانی تو آگے تو کوئی ڈنڈ دینا ہی پڑے گا نا, آگے تو کچھ نہ کچھ ہونا ہی پڑے گا. تو سب سے بڑی بات, حدیث سننے کے بعد بھی ہم پر اثر نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. چلے آگے چلتے ہیں. تو کہا گیا کہ الائیں بلائیں پریشانیاں ماہ سفر میں, اور میں آگے سمجھا رہا ہوں. بلا کا مطلب یہ ہے, قرآن پاک بلا عربی زبان کا لفظ ہے. بلا کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں خوب آزمائے. بلا آزمائش کا نام ہے. تمہیں خوب آزمائے. زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں خوب آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. لو جی اے گل کر, نبی نے قرآن نے فرماتی کہ بھئی آپ کو اس لیے الذی خلق الموت والحیات, زندگی اور موت کو پیدا اس لیے کیا ہے. ادھر زندگی دی, آپ کو آزمائش شروع, اور آزمانا کیا ہے؟ دیکھنا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. یہ دیکھنے والا کون ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے. راہ چلتے برا خیال پیدا انج کر کے ہوتا ہے. اچھا جدو خیال پیدا ہوتا ہے نا تو میں ادھر نا مزہ لینا. خیال برا پیدا ہونا کوئی مسئلہ نہیں. کچھ لوگ بیوقوف ہیں, ساڑھے کچھ لوگ نا بیوقوف ہیں. ایسے گندا خیال پیدا ہوتا ہے نا, خیال بڑا گندا پیدا ہوتا ہے, پھر کیا ہوا؟ عبادت ہے یہ بھی. گندا خیال پیدا ہونا بھی تیری عبادت ہے. جب گندا خیال پیدا ہونے پر تجھے تکلیف ہے اور تو صبر کر رہا ہے تو تیرا درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ گندا خیال پیدا ہی نہ ہو, کتنا بیوقوف ہے بھائی. اور گندا خیال تو پیدا ہوگا, ایسا تو ہو نہیں سکتا گندا خیال پروڈیوس نہ ہو. دونوں طرف کے چیزیں پیدا ہوں گی, کبھی اچھا کبھی برا. تو برا خیال پیدا ہونے پر صبر کرنا یہ درجہ بلند کرتا ہے. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ میرے گندے خیالات ختم ہو جائیں, یہ نہیں ہوں گے. آپ نماز پڑھتے بھی ہوں اور گندے خیالات آتے بھی ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز اپنی جاری و ساری رکھیں. کوئی بندے بیوقوف کہتے ہیں جب ہم بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے. ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو پاک صاف ہو کر پڑھی جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ تھی ستی ہو تو خیال آتے رہتے نہیں یار. آپ کیا کہتے ہیں احتلام کب ہوتا ہے؟ اکثر اوقات غلط خیال آنے سے ہی آ جاتا ہے نا. تو وہ بھی تو ہاں بھی ہوتا ہے, شیطان جو ہے اس میں کیوں نہ کیا کچھ نہ کچھ کروا دیتا ہے, تو اس لیے احتلام ہو جاتا ہے. اور احتلام ہونا بھی صحت کی علامت ہے, احتلام ہونا چاہیے. اس لیے
انسان جو ہوتا ہے گندا خیال آنے پر ہی پریشان ہو جاتا ہے. گندا خیال آنا عبادت ہے. اس لیے اگر گندا خیال پروڈیوس ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے. آپ نے صبر کیا, اس لیے راہ چلتے کوئی گندا خیال پیدا ہو جائے تو کوئی فرق نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے, ادھر جانا ہے یا رب کی طرف جانا ہے. سوال یہ, اگر آپ نے رب کی طرف گئے تو کامیاب. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اچھا عمل کرنے لگتا ہے, خیال ہی کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے لکھ لو, لکھ لو. خیال کتنا ہے, چنگا کام سوچے ہے نے کہ میں یہ کام کروں گا. مثال ہے, آپ رات کو یہ ارادہ کر کے سو گئے کہ میں تہجد پڑھوں گا, پڑھنی نہیں, حال ہے ارادہ کتنا ہے. آپ نہیں اٹھے, آپ کو تہجد کا ثواب مل گیا, کیونکہ آپ نے ارادہ کر کے سوئے تھے. ایک تھا میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے, میں نے کب اٹھنا ہے, ارادہ ہی نہیں کیتا. آپ نے ارادہ کر کے سونا ہے یا اللہ میں تہجد پڑھوں گا, آپ کو ثواب ملے گا, اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا ارشاد فرمایا, ایک بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے, اللہ فرماتا ابھی نہ لکھ, اب بھی نہ لکھ. وہ برائی کے ارادے سے چل پڑتا ہے برائی کے اڈے کی طرف, کہتا ہے ابھی بھی نہ لکھ. وہ برائی کے اڈے پر پہنچ جاتا ہے, کہتا ہے ابھی بھی نہ لکھ, ابھی برائی نہیں کی. یہاں سے ایک ٹرن آتا ہے, اس کا دل کرتا ہے نہیں یار واپس جانا چاہیے, غلط جگہ پر آ گیا. وہ وہاں سے واپس ہوتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے اس کا آنا جانا عبادت لکھ, نیکی لکھ. وہ واپس نہیں آتا, وہ برائی کر لیتا ہے, اللہ کریم فرماتا ہے ابھی نہ لکھ, ٹائم دے, شاید دل میں افسوس پیدا اور توبہ کر لے, وہ نفل پڑھ لے, نیکی کر لے. پھر ٹائم دیتا ہے, جب نہیں ہوتا کہتا اب لکھ لے. نیکی کا کام, برائی کا کام. کتنا مہربان تمہارا رب ہے, کتنا مہربان تمہارا رب ہے. لیکن ہمیں رب کی جب تک سمجھ آئے گی نا تو آنکھیں بند ہو چکی ہوں. یقین مان, جب رب کی سمجھ آئے گی نا آپ کہتے ہیں یا اللہ تیرے واسطے میں کچھ کر کے گیا ہوں. یقین مان سارا کچھ میں نے دنیا کے لیے کیا تھا, تیرے لیے نہیں کر پایا. تیرے لیے کچھ میں کر گیا ہوتا تو کیا بات تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ تمہیں پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ تمہیں دیکھ سکوں کہ تم میں سے اچھے اعمال کرتا کون ہے. زندگی ہماری ہے ہی نہیں. اگر آپ کہنا زندگی میری, میں نہیں سمجھتا زندگی اللہ کی ہے. یہاں پر ہم سارے ہی فتنہ ہیں. قرآن پاک فرماتا ہے تمہارے بیوی بچے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے کنبے برادریاں, تمہارا زیور سونا چاندی گھوڑے, یہ سب تمہارے لیے فتنہ ہیں, آزمائش ہیں. سمجھ آگے کہ یہ سارے آزمائش ہیں. کون سب تو بڑی آزمائش میں آپ جائیں. میرے واسطے میرا پتر آزمائش نہیں, میری بیوی آزمائش نہیں, میں خود آزمائش ہوں, میں ان کے لیے آزمائش ہوں. یار پہلے بڈھی اللہ نے فرمایا تھا تیرے واسطے بچے فتنہ نے, اور تم بچے والے ڈر گئے, اور تم خود فتنہ ہو, تم کسی کے بچے نہیں ہو, تم کسی کے بچے نہیں ہو, چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں, تو فتنہ تو تم خود ہو, آزمائش تو تم خود ہو. اگر تم ٹھیک ہو تو تم دوسروں کے لیے رحمت, اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو دوسروں کے لیے فتنہ. اس لیے فتنہ تو ہم خود ہیں, دوسرا کوئی نہیں ہے. جو ہمیں دین سے ہٹا دے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے, جو ہمیں نیکی سے ہٹا دے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے, جو ہمارا وقت ضائع کر دے وہ ہمارے لیے فتنہ ہے, اور جو میرے جیسا آپ کو دین کی طرف لگائے وہ کیا ہے. بھائی میں آپ کے لیے فتنہ تھوڑی ہوں, میں تو آپ کے لیے رحمت ہوں, برکت ہوں. کہ میں آپ کو لگا کس طرف رہا ہوں, میں آپ کو لگا رہا ہوں دین کی طرف, کہ وقت ضائع نہیں کرنا, دین کی طرف آؤ. وقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما سکے. اللہ تعالیٰ نے آزمایا, جیسے وہ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا نا, کہ موسیٰ علیہ السلام و تحیۃ و ثنا جب پیدا ہونے لگے تھے تو 1,50,000 بچے مار دیے گئے, بچے بیٹے مار دیے گئے. اور اللہ کریم نے فرمایا اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. کیا تھا؟ فتنہ, بلا. اس میں 1,50,000, ایک ماں کے 7 بچے ہونا, ایک مر جائے بیٹا, ایک مر جائے, کیا ہوگا؟ بھول جائے گی. 6 تھے ہیں ہلے, 6 تھے ہیں. میں کامران کے گھر میں گیا تو اس کا بھائی فوت ہو گیا, تو فرحان اس کی والدہ سے ملا,
مجھے بڑا یاد آتا ہے میرا پتر, مجھے بڑا یاد آتا ہے میرا پتر. میں کہ دیکھو ماں ہے نا, جڑا کول بیٹھا وہ پاویں یاد نہ آندا ہوئے, جڑا کول بیٹھا خدمت کرتا وہ پاویں یاد نہ آندا ہوئے, جڑا مر گیا وہ یاد ضرور آندا ہے, چاہے وہ نافرمانی ہو, گل کوئی نہ مانتا ہوئے, وہ ماں ہے نا وہ یاد کرے کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ فوت ہو گیا تھا, میں جو ہے نا میرے نہ بڑیاں آ کے گلاں کرتا سی. میں کہا ماں ہے, پاویں وہ تو 4 پتر نے لیکن ایک جان دے نال کی ہویا. اس لیے یہ اندر کی چیز خوب ہے نا, یہ نہیں ختم ہوتی. اس لیے کہا گیا 1,50,000 بچے مار دیے, جنہاں دے مرے ان کو تو پوچھو نہ جا کے کہ یار 1,50,000. آپ یہ فلسطین کے بچوں کو روتے ہیں, اٹھا کے دوڑے ہیں, ویڈیو بنائی جا رہی ہیں, دیکھو فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کچھ نہیں ہو رہا, آزمائش ہے, سب کی آزمائش ہے, جو کچھ ہو رہا ہے آزمائش ہے. تم بولتے کیوں نہیں؟ اچھا مجھے بتائیں, میں بول سکتا ہوں, اچھا میں فلسطین کے متعلق تقریر کر دیتا ہوں, کہتے ہیں فلسطین کے متعلق بولتا نہیں ہوں, میں تقریر کرتا ہوں, کیا ہوگا بھائی؟ آپ نے لڑنے چلے جانا ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ پیسہ بھیجنا ان کو, کیا کرنا ہے؟ بابا میں نے آگے بتایا تھا حماس نے حملہ کیوں کیا تھا, کس سے پوچھ کر کیا تھا؟ میرا نبی تدبیر سے لڑتا تھا, تقدیر سے نہیں لڑتا تھا, تدبیر سے لڑتا تھا. ہم تدبیر رکھتے ہی نہیں ہیں, اور جب لڑنا ہے تو دھیان سے لڑے نا, کہ لڑ کس کے ساتھ رہے ہیں, ساری فارمیلٹی پوری کر کے لڑے. ایسے نہیں لڑا جاتا بیٹے, کیونکہ ایسے نہیں لڑا جاتا, بڑی سوچ سمجھ کے لڑائی کرنی پڑتی ہے. ہمارے کہتے ہیں اٹھو کشمیر, ہمارے بیوقوف لوگ ہیں نا. ایک بندہ مجھے ملا, میں کشمیر میں جا کر لڑنا چاہتا ہوں. میں کہ وہ کیوں؟ کہتا ہے دیکھو جی ایتھے تو گناہ چھٹتے نہیں, اتنے گولی کھا کے شہید ہو جائیں گے نا, شہادت کا درجہ تو ملے گا. لو جی فائدہ کا تو پہ ہے, یہاں گناہ چھوٹتے نہیں ہیں, وہاں جا کے گولی کھا لوں گا تو شہادت کا درجہ مل جائے گا, اس لیے شہید ہونا چاہتا ہوں. ارے بابا کچھ تو سوچیں آپ, بات کشمیر اور فلسطین کے نہیں ہے. یہ جو لڑائیاں کروا رہے ہیں وہ بھی تو کچھ ہوں گے پیچھے, کہ نہیں ہوں گے؟ ان کے پیچھے بھی بڑے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں. اکثر کہا جاتا تھا نا کہ انڈیا تے پاکستان دی فوج کشمیر دا مسئلہ حل نہیں ہونے دے گی. کس لیے بھائی؟ اسلحہ خریدنا ہے نا, تو پیسے کہاں سے آنے ہیں؟ اس طرح ہی لینے ہیں نا, اندر سے کمیشنیں کھائی جانی ہیں آپ کے پورے. جیسے یہ بجلی کے بلوں کو آئی پی پیز کا کہتے ہیں نا آپ, یہ کنہوں نے کھائی ہوں گی رشوتیں؟ کنہوں نے کھائی ہوں گی؟ یہ پیچھے سارے پیچھے رشوتیں ہیں, سب کے پیچھے رشوتیں ہیں. کوئی ٹھیکہ جو ہے نا, آپ کا کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنا تھا؟ کمیشنیں نہیں پوریاں ہوندی, آپ ایسا نہیں بنایا اگلوں نے. میں کڑے پاسے ٹور گیا. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم, میں دنیا والے میں چھوٹو پر. اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ بھئی اللہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے. ہم خود فتنہ ہیں, ہم خود آزمائش ہیں. 1,50,000 بچے مار دیے, آزمائش. اللہ کریم نے حکم دیا خواب میں, اے ابراہیم اسماعیل کو ذبح کر دے, سوچ سمجھ کے. تو انہوں نے اپنے پتر نہ گل کی, بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تیرے اوپر چھری چلا رہا ہوں. کہا ابا فافعل ما تؤمر, کر دے جس کا حکم ہوا, تو مجھے صابرین میں سے پائے گا. باپ بیٹے نے پہلے گل مکائی ہے, پہلے گل مکائی ہے کہ پتر میں خواب دیکھا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ بیٹا دیکھے, بیٹا کہتا ہے بابا کر دے, جو تجھے حکم ہوا ہے نا کر دے. اب لے کر چلیں. جب لے کر چلے ہیں, منہ کے بل لٹایا پیچھے ایسے کر, تاکہ چہرہ نظر نہ آئے. منہ کے بل, گردن پر, یہاں پر چھری چلائیے, یہاں پر نہیں چلائیے, یہاں پر چلائیے. اور آپ کو معلوم ہے وہ بکرا آ گیا, اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم اس میں تمہارے لیے بہت آزمائش تھی, بہت بڑی آزمائش تھی. واقعی بڑی آزمائش تھی. ایک بیٹا اپنے باپ کو لے کر, ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے, کس لیے؟ ذبح کرنے کے لیے. ہم تو اب چاہے کتنا بھی اختلاف آپ کو ہو جائے نا اپنے گھر والوں سے, ان کو تکلیف ہوگی تو آپ کو تکلیف ضرور ہوگی. ایسا تو نہیں ہوگا تاڑا پاوے جتنا مرضی اختلاف ہوئے, آپ کا جتنا مرضی اختلاف ہو, لیکن تکلیف ضرور ہوگی کہ یار نہیں یار. بچہ آپ کا بیمار ہو جائے تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی, کریں گے نہیں یار تکلیف ہے. تو جو بلا ہے اس کا مطلب کیا؟ آزمائش. آپ کی ہر وقت آزمائش ہو جاتی ہے. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کی آزمائش نہیں ہو رہی, آپ کی بھی آزمائش ہر وقت اور ہر لمحے ہوتی ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, اس کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت.
جہاں تو جھوٹ بولتا ہی کوئی نہیں, آزمائش ہے ہی کوئی نہیں. کوئی بھی سودا کرتے ہیں آپ کتنے سچے سودے کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہی کوئی نہیں, سب سچ بولتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, آپ پر لعنت تو نہیں نا ہے, آپ فتنے میں تو نہیں ہیں, آپ پر کوئی آزمائش تو نہیں ہے نا, سارے کے سارے جنتی ہر بات پہ سچ بول رہے ہیں. کوئی سودا جو ہے نا وہ جھوٹا کرتے ہی نہیں ہے. یقین مانے کاؤنٹر میں پیسے پڑے ہی نہیں ہوتے, جو کوئی آتا ہے کہتے ہیں ہی نہیں, مک گئے, ہوتے ہی نہیں ہیں. ایسے ہی ہے نا, جیب میں پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں, کوئی مانگے دیے نہیں جاتے, سچ بول رہے ہوتے. یہ بھی تو بیٹے آزمائش ہی ہے نا کہ ہم سچ نہیں بول پاتے. ہم کرپٹ معاشرے کے کرپٹ لوگ ہیں, کہتے سچ بولنا جو ہے نا, اور پاری نہیں سچ بولنا چاہیے, کڑوا سچ ہوتا ہے, اور کڑوا سچ جو ہوتا ہے نا قبول نہیں ہوتا معاشرے میں. میں آپ کے ساتھ کڑوا سچ بول رہا ہوں, نہ قبول ہو مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میرا تعلق آپ کے ساتھ کس وجہ سے ہے؟ ذاتی تو بیٹے میرا آپ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے, ذاتی کوئی تعلق نہیں. ذاتی تعلق جب ہوگا نا لڑائی ہوگی, ذاتی تعلق لڑائی کرواتا. اللہ واسطے تعلق لڑائی کرواتا ہی نہیں ہے. کہتا اللہ واسطے بات ہے یار, مجھ سے کیوں ناراض ہوتا ہے, اللہ سے ہو. میں نے تو بات تمہیں سمجھائی ہے, تمہیں سمجھ نہیں آئی. اگر میری بات تجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں. ابھی میں نے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے پاس آ رہے ہیں نا, ان کے دماغوں میں ڈال دینا چاہتا ہوں کہ نسلوں میں پیدا ہو جائے کہ الائیں بلائیں کچھ نہیں ہوتی, ہم خود ہی الا بلا ہیں, ہم ہی پریشانی ہے. اور کوئی پٹھی پیری, کوئی سدھی پیری, کوئی نیلے رنگ دی, کوئی کالے رنگ دی نہیں ہوندی, اور کار پھیرے نہیں ہے گے. کیوں ڈرتے پہ ہو؟ ڈر اس لیے ہوپ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ پیروں کو چلے جاؤ, اور پیروں کے پاس اس لیے نہیں جاتے بیٹے. پیروں کے پاس جاتے ہیں کہ مرد کلندر سے توکل حاصل کریں, ان کی زندگی کو دیکھ کر ہم اس طرح کی زندگی گزاریں. حضور کی ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے بیٹے. حضور نے بندوں کا دل اللہ سے جوڑ دیا تھا. میں بھی آپ کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں, بندوں سے نہیں. دیکھیں میرا دوست اسلم, کسی وقت کوئی بندہ میں نے بھیجا ہو, اسلم یار نوکری رکھ لے, کبھی بھیجا ہو, گگو بھائی کے پاس بھیج دیا ہو, گگو بھائی یار یہ کام اس طرح سے کر لیں. میری کوشش ہی نہیں ہوتی, میں کہ خود سلیکٹ کریں جو مرضی کریں, میں نہیں بھیجتا. مجھے اسلم بھائی کی ایک بات بڑی پسند آئی. ان کے پاس ایک بندہ گیا, کہتے ہیں مینوں رکھ لو. بندہ نالائق سی, کہتے میں نہیں رکھنا. کہتے میں گارنٹی سائیاں دی پوا دینا, یعنی میری گارنٹی پوا دینا. کہتا تو انہوں دی گارنٹی پوا دے, میں تد بھی نہیں رکھنا. اعتماد ہے نا کہ میں غلط گارنٹی دوں گا ہی نہیں. اعتماد کیا ہے کہ میں غلط گارنٹی نہیں دوں گا. جو بندہ قابل ہی نہیں بیٹے اسے کیوں رکھا جائے؟ جو قابل اسے رکھا جائے, جو قابل نہیں رکھنا ہی نہیں چاہیے کیوں رکھا جائے؟ یہ میری سچائی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ذاتی تعلق نہیں ہے بیٹے, ذاتی تعلق نہیں ہے. جو تعلق ہے اللہ واسطے. یہ طاہر گارمنٹس والے ہیں, میں نے کبھی کیا ہو جا کے کہ یار میرے بچوں کے کپڑے ہیں مفت دے دینا ذرا, میں نے کبھی نہیں کہا. جو بندے یہاں پر آتے ہیں میں نے کبھی پوچھا کیا کام کرتے ہو؟ میں نے تو کبھی پوچھا ہی نہیں کیا کام کرتے ہو. کام کرنا پوچھاں گا پھر تاڑے کو کام لائیں گا, میں پوچھتا ہی نہیں کیا کرتے ہو, کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. میرا مشن کیا ہے؟ آپ اللہ والا بنے. میرا مشن ایک ہی ہے, آپ اللہ والا بنے, دنیا دار نہیں, دیندار. دیندار. مجھے آخری بات کر کے بند کر دیتا ہوں. مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے آپ جب دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے, یار کی ہو رہا ہے, یار کی ہو رہا ہے, یار کی ہو رہا ہے. بھائی بیٹے کوئی دنیا اچھی جگہ ہے؟ دنیا اچھی جگہ ہے؟ آپ جو یہ کہہ رہے کیا ہو رہا ہے, تو یہ دنیا ہی کر رہی ہے. اینا وقت کا تو ضائع کر دے پہ ہو کی ہو رہا ہے. اتنا ٹائم بار بار یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور چھوڑ دو, وقت ضائع کر رہے ہو. جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, کرنے دو. یہ دنیا ہے اور دنیا کو ٹھیک نہیں کر سکتے آپ. یہ کتے کی دم ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگی. خود کو ٹھیک کر. تو یہ کہتا ہے پہلے سارے ٹھیک ہو پھر ٹھیک ہو کے چلے گا. تو ٹھیک ہونا تیرا لازم ہے, کتے کی دم کا ٹھیک ہونا لازم نہیں ہے. دنیا کتے کی دم ہے, اس کے متعلق بات نہ کر, اپنی بات کر کہ تو ٹھیک ہونا ہے. وقت ضائع نہ کریں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دے. میں نے ایک دوست کو فون کیا, میں کہ یار یہ پیر صاحب ہیں یہ کر کیا رہے ہیں؟ کہتے سارے پیر انج کر دیں, تو بھی کرنا تو کرنا, نہیں تو بکواس بند کر. میں تو بس بکواس بند کر دوں. السلام علیکم.